سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل شانہ نے اپنی صفات میں سے جو بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس میں سے اپنی جس صفت کا سب سے زیادہ تذکرہ فرمایا ہے اور ہمیں جو کلمات کہنے ہوتے ہیں اس میں سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا جو وصف ہمارے سامنے آتا ہے وہ رحمان اور رحیم. ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہی دونوں لفظ آتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی الحمدللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین کے بعد آتا ہے الرحمن الرحیم. اور اللہ جل شانہ کے کو ہم رحمان کہتے ہیں، ارحم الراحمین کہتے ہیں، رحیم کہتے ہیں. یہ جو صفت ہے اللہ جل شانہ کی، اس کا جو بنیادی وصف ہے اس کے درمیان وہ رحم. رحم ایک کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان پر جب طاری ہو تو اس کے اوپر دوسرے کے اوپر شفقت اور محبت کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. انسان یہ جب مادہ رحم یا صفت رحم اس کے اندر آتی ہے تو وہ دوسروں کے اوپر شفیق ہو جاتا ہے، دوسروں کے اوپر کے ساتھ ہمدرد ہو جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی اور ان کے اوپر احسان کرنے کی ایک کیفیت اس کی پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ بڑی مطلوب صفت ہے. اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا. اس میں نے بھی آیت پڑھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ پاک نے فرمایا. اللہ جل شانہ نے صحابہ کو رحماء بینہم کہا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، یعنی جو صحابہ کی جماعت ہے، یہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، یعنی آپس کے اندر ان کے اندر رحم دلی کا مادہ ہے، رحم دلی کی صفت ہے ان کے اندر. یہ جو وصف ہے رحم دلی کا، یہ انسان کی شخصیت کا اور اللہ جل شانہ نے انسان سے جن اوصاف کا مطالبہ فرمایا ہے اس میں بڑی اہم ترین چیز ہے. اس پوری کائنات میں اللہ جل شانہ کا یہ وصف ہر چیز کے اندر نظر آتا ہے. انسانوں میں نظر آتا ہے، جانوروں میں نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کے اندر نظر آتا ہے. یعنی ایسے جیسے اس ساری کائنات کو اللہ پاک کی صفت رحم نے اپنی آغوش میں لیا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو اپنے اندر، ایسا محسوس ہوتا ہے. انسانوں میں سے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے اس وصف میں سے کچھ عطا کیا ہو، جن کی طبیعتوں کے اندر نرم دلی ہو، رحم دلی ہو، اور ان کے اوپر کسی پر ترس کھانے کا، کسی پر مہربانی کرنے کا، کسی پر احسان کرنے کا اگر اس کا جذبہ ہو تو یہ بہت بڑی چیز ہے اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے انسان کو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر، مختلف موقعوں پر اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے. مختلف موقعوں پر اس کے بارے میں خود عمل کر کے بھی دکھایا اور
نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی یہ تربیت فرمائی، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے اللہ پاک کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانوں کے ساتھ رحم کے واقعات تو آپ لوگوں نے بے شمار سنے ہوں گے، اور آپ کے مزاج میں جو رحم دلی تھی، آپ فرماتے تھے دیکھیں نبی کی جو سب سے پسندیدہ کیفیت ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جب نماز کی حالت کے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ نماز اللہ پاک سے مناجات ہے، ان کی نماز ہماری نماز کی طرح ہوتی نہیں ہے، تو بڑی اللہ کے ساتھ ان کا لگاؤ اور تعلق ہوتا ہے، اس نماز میں وہ گویا اللہ پاک سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نماز کی نیت باندھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز طویل کر دوں، لیکن کوئی جو جماعت کی نماز ہوتی تھی کبھی کہتے کہ تھوڑا مزید پڑھنے کو دل چاہتا تھا قرآن، لیکن جب میں کسی بچے کی آواز سنتا ہوں کہ وہ رو رہا ہے، اس کی رونے کی آواز سن کر میں اپنی نماز اس لیے مختصر کر دیتا ہوں تاکہ بچے کی ماں جو کہ نماز میں شریک ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچے کے پاس جلدی چلی جائے اور بچے کا یہ رونا بند ہو جائے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے، یہ بچوں پر آپ کی ایک شفقت کی چیز تھی۔ میں نے عرض کیا کہ انسانوں پر تو تھی ہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاملہ جانوروں کے ساتھ فرمایا ہے یہ خود ایک سیرت کا مستقل باب ہے کہ آپ نے جانوروں کے اوپر جو شفقت کے جو احکامات دیے، جس قسم کی شفقتیں آپ نے خود فرمائی، چاہے وہ پالتو جانور ہو، چاہے وہ پالتو جانور نہ ہو، چاہے وہ جانور ہو جن کو ذبح کیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ وہ جانور جو موذی کہلاتے ہیں، ایذا پہنچانے والے، تکلیف پہنچانے والے، ان کے بارے میں بھی احکامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں موذی جانور کو، موذی کہتے ہیں جو تکلیف پہنچاتا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور بعض صورتوں میں چھپکلیاں ہیں اور دیگر ایسے حشرات الارض ہیں جس سے انسانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موذی جانور کو مارنے والے کو ثواب ملے گا، لیکن زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو ایک وار کے اندر مارے گا۔ ایک وار کا مطلب کیا ہے کہ اس کو تکلیف مبتلا نہیں کرے گا، چاہے موذی۔ کہا کہ جو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ایک وار کے اندر مارے گا سب سے زیادہ اتنا ثواب اس کو ملے گا، جو 2 واروں میں مارے گا اس کے ثواب میں سے اتنا کم کر دیا جائے گا، جو 3 واروں میں مارے گا اس کے ثواب میں سے مزید کم کر دیا جائے گا۔ یہ تو ان کے بارے میں فرمایا جس سے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس کا حکم ہے۔ ذبح کے جانوروں کے بارے میں احکامات باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری کے بارے میں احکامات دیے، جانور کو پکڑنے کے بارے میں احکامات دیے، اس کو گھسیٹنے کے بارے میں روایات ہیں، اس کے سامنے چھری تیز کرنے کے بارے میں روایات ہیں۔ یہ ساری چیزیں حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک صحابی ایک بکری کو باندھا، انہوں نے پہلے پکڑ لیا اپنے ہاتھ کے اندر اور اس کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 موتیں کیوں دیتے ہو؟ ایک موت یہ کہ جو تم اس کو اس کی موت دکھا رہے ہو کہ چھری تیز کر رہے ہو اس کے سامنے، اور دوسری موت جو تم اس کو ذبح کرو گے تو کہا یہ چھری پہلے سے کیوں نہیں تیز کی جو اس کے سامنے تیز کی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صاحب ایک قصائی تھا، وہ ایک بکری پکڑ رہا تھا، تو پکڑ کر اس نے جس طرح جو جانور ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہو کیسے اٹھا کر اس کو پٹکتے ہیں، تو اس نے اسی طرح گھسیٹ کر، وہ بکری بھاگ گئی تو اس نے اس کو ٹانگ سے پکڑا اور گھسیٹ کر لانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور کہا کہ جا کر اس سے کہو کہ مت گھسیٹے اس بکری کو اور اس کو آرام سے لے کر جائے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ ایک روایت میں حضرات صحابہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے جانوروں پر ظلم کا پوچھا جائے گا اور جانوروں پر مہربانیوں کا بھی تم کو صلہ ملے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس میں نے ایک تالاب بنایا ہے اپنے جانوروں کے لیے، اپنے جانوروں سے اپنے اونٹوں کو پانی پلاتا ہوں، اس تالاب پر اوروں کے اونٹ بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں، میں ان سے معاوضہ نہیں لیتا، تو یا رسول اللہ کیا مجھے اس کے اوپر کوئی اجر ملے گا، مجھے اس پہ کوئی ثواب ملے گا کہ میں ان کے اونٹوں کو بلا معاوضہ پانی پلاتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر تر جگر کو، ہر وہ جگر جس کے اندر تری جاتی ہو، اس جگر کو سیراب کرنے کا ثواب ہے، چاہے وہ کوئی بھی چیز، مطلب یہ اونٹ نہ صحیح، کوئی چڑیوں کو بھی پانی پلائے، کوئی کبوں کو پانی پلائے، کوئی کسی اور چیز کو پانی پلائے، فرمایا ہر وہ جگر جو تر ہے
اس کو سیراب کرنے کا ثواب ہے جو آدمی اس کو سیراب. اسی طرح ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آخری وقت کے اندر اپنے اونٹ سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا کہ اے میرے اونٹ، جو اس کا نام تھا، اس کو مخاطب نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر تیری ہمت اور تیری طاقت سے زیادہ کبھی بوجھ نہیں ڈالا، اور میں نے تجھ سے کبھی تیری طاقت سے زیادہ کام نہیں لیا، اس وجہ سے کہ تو قیامت کے دن میرے خلاف مواخذے کی رلا کھڑا ہو جائے اللہ پاک کے سامنے کہ اللہ اس نے مجھ سے زیادہ کام لیا، اس نے میرے اوپر ظلم کیا، یا اس نے مجھے صحیح کھانا نہیں کیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے اور ایک جگہ ہم رکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے دور تشریف لے آئے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک چڑیا کا گھونسلہ ہے اور اس کے اندر بچے ہیں، تو ہم نے وہ بچے اتار لیے. کہتے ہیں ہم نے وہ بچے اتار لیے اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. وہ چڑیا بھی آ گئی جس کے وہ بچے تھے. تو کہتے ہیں وہ چڑیا ہمارے سروں کے اوپر اپنی آواز کے ساتھ چاک چاک کرتی ہوئی ہمارے سروں پر گھوم رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ لیا، تو اس سے پوچھا کہ کیا یہ کیوں اس طرح ہوگا؟ ہم نے کہا کہ اس کے بچے ہمارے پاس. تو آپ نے فوراً ہمیں کہا کہ اس کے بچے واپس اس کے گھونسلے کے اندر رکھو، اور ہمیں اس بات سے جانوروں کو تکلیف دینے سے، ان کو کسی قسم کی اس سے آپ نے ہمیں منع فرمایا. ایک موقع کے اوپر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے کر گئے. اس باغ کے کونے کے اندر ایک اونٹ کھڑا ہوا، بڑا دبلا پتلا سا کمزور سا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر وہ آیا آپ کے پاس، اور اس نے آ کر باقاعدہ آپ کے سامنے زمین کے اوپر لوٹنے لگا. آپ نے جب اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو آپ نے اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے پشت کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو ویسے مطمئن سا ہو گیا، جیسے پرسکون ہو گیا. تو آپ نے اس کے مالک کو بلایا، کہا ہے اس کا مالک؟ وہ دوڑا ہوا ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے مجھ سے، یہ کہتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے کھانا نہیں دیتا ہے اسے. تو آپ نے اس کو باقاعدہ، اس لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، ہر ایک کے لیے آپ کے اندر رحمت اور شفقت کا مادہ تھا. تو آپ نے اس کے مالک کو اس بات کو پابند کیا کہ تم اس کے جتنا اس سے کام لیتے ہو، یا جو اس کی طاقت سے زیادہ کام نہیں لو گے، اور جو اس کا کھانا بنتا ہے وہ کھانا اس کو دو گے. یہ چیز ایک باپ کے اندر نہیں ہے، ایک چیز کے اندر نہیں کہ کسی ایک موقع کے اوپر، مختلف مواقع پر. یہ آپ کی عمومی تعلیم تھی. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر یہ وصف اس قدر راسخ ہو گیا تھا، پختہ ہو گیا تھا کہ دیکھیں جہاں پر بھی صحابہ گئے دنیا کے اندر، جو اوصاف اپنے ساتھ لے کر گئے، جو چیزیں جس میں جہاں سچائی تھی، امانت تھی، اور وعدے کی پاسداری تھی، دیگر چیزوں میں ان کی چیزیں تھیں، وہی صفت رحم دلی کے واقعات پوری دنیا کی تاریخ میں ذات صحابہ کے ساتھ بندھے ہوئے. بڑے سے بڑا عہدہ اور منصب حضرات کو جب ملا، اس کے اندر ان میں یہ چیزیں موجود تھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بہ موقع ان کو ایسے مواقع آئے زندگیوں کے اندر کہ انہوں نے اس چیز کو دیکھا. حدیث کے ذخیرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم لفظ لعنت استعمال فرمایا. کسی پر آپ نے لعنت کہا ہو کہ اس پر لعنت ہو، یہ بہت کم ایسا ہوا. ایک موقع پر آپ کے سامنے ایک گدھا لایا گیا اور اس گدھے کے چہرے پر کو داغ دیا گیا تھا. یہ رواج تھا اس زمانے میں کہ لوگ اپنے جانوروں کی شناخت کے لیے، میرے خیال ہے اب بھی ہے شاید یہ رواج بعض جگہوں پر، کہ اپنے جانوروں کی شناخت کے لیے ان پر مخصوص قسم کے نشانات لگاتے تھے. تو دوسرے نشانات کے بارے میں تو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ کوئی اس کو مٹا نہ دے، تو لوگ عام طور پہ گرم لوہے سے اس کو داغ لگاتے تھے، اور وہ داغ ایسا ہوتا تھا کہ وہ اس کی جلد میں یوں لگتا تھا کہ اس کا وہ ہٹ نہیں سکتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کسی شخص نے گدھے کے منہ پر داغ لگایا ہوا. اس کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص کے اوپر جس نے اس گدھے کے ساتھ یہ ظلم کیا. اسی طرح ایک اور موقع پر ایک صحابی فرماتے کہ میں اپنے اونٹ پر بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گیا، تو مجھے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ میرے اونٹ کے منہ پر داغ تھا. تو آپ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم اللہ سے، اے ابو جہادہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم نے اس کے منہ پر کیسے داغ لگایا؟ اور کہتے ہیں مجھے اس سے پہلے پتہ نہیں تھا اس بات کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ تم سے اس داغ کا قصاص لیا جائے. قصاص کا کیا مطلب کہ تمہارے منہ پر بھی داغ لگایا جائے، کہ ہونا تو یہ چاہیے اس کو. یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ایسے کریں گے،
نے کہا کہ ہونا یہ چاہیے کہ اس داغ کے بدلے میں تمہارے منہ کے اوپر بھی داغ لگایا جائے، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ کسی جانور کو داغ لگانے سے کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ باہر برداری کے لیے جانوروں پر سواری کے باقاعدہ آپ نے 3 بندوں کو سوار میں سے منع فرمایا ایک جانور کے اوپر۔ ایک صحابی نے 3 بندوں کو دیکھا اور ان کو کہا کہ اتر جاؤ۔ وہ تیسرے شخص، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمزور جانور کے اوپر اگر 3 بیٹھ گئے تو اس تیسرے کو بددعا دیتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو تیسرا بھی اس کے اوپر سوار ہو۔ اس سے فقہاء نے مسئلہ باہر مستمد کیا ہے کہ اگر جانور کمزور ہو تو 3 آدمی اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، البتہ جانور طاقتور ہو، اس کے اندر تحمل ہو، کوئی بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے، مضبوط جانور ہو جس کو اتنی وزن کی پرواہ نہ ہو، اس کے اوپر 3 بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ نے جس موقع پہ منع فرمایا تھا وہ جانور صحت کے اعتبار سے ایک کمزور جانور۔ تو جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جس وصف کا جب یہ معاملہ جانوروں کے ساتھ ایسا ہو تو آپ سوچیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ کیسا ہوگا، کافروں کے ساتھ کیسا ہوگا، چاہے بے شک انسان ہو بے شک تھے۔ آپ نے اس بات کا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب ترین رفقا کو بھی، ابو بکر و عمر کو بھی منافقین کے نام نہیں بتائے تھے، یہ نہیں بتایا تھا جن کے بارے میں آپ کو پتا تھا، بتا دیا گیا تھا یہ منافق ہے، آپ نے نہیں بتایا تھا۔ صرف حضرت اسامہ کو پتا تھا اور ان کے علاوہ کسی، حذیفہ کو پتا تھا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ یہ کیوں نہیں بتایا اور ان کا راز کیوں فاش نہیں کیا گیا، اس وجہ سے کہ اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے اور وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا نفاق کا جو زمانہ ہے وہ اس کے لیے باعث عار نہ ہو، باعث شرم نہ ہو، لوگ اس کو اس کا تانا نہ دیں، یہ نہ کہیں کہ تم ایک زمانے کے اندر منافق رہے ہو اور تم منافق تھے، یہ تھے۔ اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے معاشرے میں چونکہ سچوں کا معاشرہ تھا، کافر اتنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا جتنا منافق سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے ہاں بھی منافق کے بارے میں کیا پھر درک اسفل من النار، یہ جہنم کے بالکل نچلے درجوں کے اندر۔ یہی وصف آپ کا اور یہی صفت آپ کی صحابہ کے اندر منتقل ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے کہا ہے، اللہ نے شرط دی ہے، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہے، آپس کے اندر ان کے دل ایک دوسرے کے لیے گشادہ، اچھے معاملات کرنے والے، ان کی جو سختی ہے وہ اللہ کے لیے، اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر سخت ہے۔ جب اللہ کا معاملہ آئے تو وہاں پر ان کے اندر ایک مضبوطی ہے، ایک سختی ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، اور آپس کے اندر کیسے نرمی ہے ان کے اندر۔ دیکھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال کو، ہو جاتی ہے بات بھائیوں کے درمیان بھی ہو جاتی ہے، آپس میں بھی ہو جاتی ہے، ان کو تانا دے دیا۔ انہوں نے حضرت بلال سے کہہ دیا، کوئی آپس میں اونچ نیچ ہو گئی، حضرت ابو ذر نے حضرت بلال سے کہا کہ او کالی عورت کے بیٹے، حبشی تھے، ظاہر ان کی ماں بھی حبشی ہوگی، کالی ہوگی، کہا کہ یبن السودا، اے کالی عورت کے بیٹے۔ حضرت بلال کو بات بہت بری لگی، اور ظاہر بات ہے بری لگنے کی بات بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، ابو ذر نے مجھے میری ماں کا تانا دیا، اس سے مجھے کہا ہے کہ وہ کالی عورت کے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر بھی پیچھے چلتے چلتے آئے، آپ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کی بڑے سخت الفاظ کے اندر تنبیہ فرمائی، کہا انکا امرؤ فیک الجاہلیہ، تو وہ بندہ ہے جس کے اندر ابھی تک جاہلیت کے آثار باقی ہے۔ کہا یہ تو جاہلی معاشروں میں ہوتا تھا، یعنی اسلام آنے سے پہلے یہ تانا زنیاں ہوتی تھیں، سیاہ فاموں کو اور ان غلاموں کو لوگ ان کے ماں باپ کے تانے دیتے تھے۔ تم نے اسلام آنے کے بعد بھی یہ تانا دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ یہ سن کر ایسے ان پر کیفیت طاری ہوئی، زمین کے اوپر لیٹ گئے، اپنا گال زمین کے اوپر یوں لگایا دوسری طرف سے اور کہا کہ خدا کی قسم میں اپنا گال نہیں اٹھاؤں گا زمین سے جب تک میرے منہ کے اوپر بلال اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے۔ کہ یہ اس وجہ سے نہیں، مطلب یہ تھا اس تذلل عاجزی کا کہ کہیں میرے دل میں بلال کو حقیر جان کر تو نہیں میں نے یہ کہا، کیونکہ ظاہر ہے اس کے آفاق بھی تھے، کہا کہ میں اپنا گال نہیں اٹھاؤں گا زمین سے جب تک کہ میرے منہ کے اوپر، میرے دوسرے گال کے اوپر بلال اپنا پاؤں نہیں رکھیں گے۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں قسم کھا چکا، میں نے کہا کہ جب تک پاؤں نہیں تو میں قسم کھا چکا ہوں اپنا گال نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی ان کے گال کے اوپر رکھی اور ہٹائی، ان کی قسم پوری ہوئی تب اپنی جگہ سے اٹھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات تھے۔
سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ دور تو تھا ہی، ان کی تو مزاج ہی مشہور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی خاص بات کہنی ہوتی تھی تو آپ نے ایک دفعہ کوئی خاص بات کہنی تو آپ نے کہا کہ کیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مزاج شناس تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات جس کا تحمل حضرت ابوبکر نہ کر سکتے ہو اپنی نرم دلی کی وجہ سے، تو آپ سے کہہ دیتی تھی کہ یہ بات اگر آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرما دیں، میرے والد تو نرم دل ہے، نرم مزاج ہے، اور وہ اس بات کا تحمل نہیں کر. جو آپ کی رخصتی کی باتیں تھی، جو آپ نے آخری بعض ایسی باتیں فرمائی، اپنے بعد کی بعض چیزیں بیان فرمائی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو پورے مکہ کا معاشرہ، مکے کا نرم دل ترین انسان سمجھتا تھا، رحم دل ترین آدمی سمجھتا تھا. ان کا تو مزاج ہی ایسا تھا، مزاج میں شدت تھی اور غیر معمولی شجاعت اور غیرت تھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مزاج میں. اور جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے ان کے بارے میں پوچھا تھا کہ میں اپنے بعد جب ان کو نامزد فرمانے لگے اگلے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے طور پر، تو بہت سارے صحابہ نے اشکال کیا اور کہا کہ ان کا تو مزاج بہت سخت ہے، اور وہ تو ان کے مزاج میں تو تیزی ہے، مطلب یہ کہ وہ جب ان کے پاس اختیارات بھی زیادہ آئیں گے پھر تو ان کی مزاج بھی گرم ہے اور اختیار بھی ساتھ ہوگا. تو پھر ہمارے ساتھ ایک صحابی نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق نے خلیفۃ رسول اللہ، آپ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں، مطلب کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، عمر کی یہ سختی اس وجہ سے ہے کہ میں نرم، میری نرمی کو برابر کرنے کے لیے، متوازن کرنے کے لیے عمر کے اندر سختی ہے. جب میں نہیں ہوں گا تو اللہ پاک اس کو بھی تمہارے میں نرم فرما دیں گے. تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا تو کیسی ان کی نرمی کے واقعات ان کی سیرت کے اندر کتنے اس کے ساتھ لکھے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ایک انتظامی سختی تھی، بڑے بہترین منتظم تھے، ان کے اندر اللہ پاک نے ان کو ایک شان عطا فرمائی تھی، ایک رعب عطا فرمایا تھا، ایک دبدبہ عطا فرمایا تھا. لیکن رحم دلی ان کی وہ ایسی تھی کہ کسی نرم دل سے نرم دل انسان کے لیے جمع ہونا بہت مشکل کام ہے. عام طور پر ہمارے یہاں رحم دلی ان لوگوں میں پائی جاتی ہے جن کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں. وہ رحم دلی ایک اعصاب کی کمزوری ہے اور ایک رحم دلی ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں. اعصاب کی کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کسی بھی تکلیف دہ منظر کو دیکھتا ہے تو اس کو آپ نے دیکھا ہوگا بعض کو کچھ ہونے لگ جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ رحم دلی کی وجہ سے ہوگا، وہ ان کی کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. رحم دلی وہ ایک خاص کیفیت ہے جو باوجود مضبوط ترین لوگوں کے اندر، ہر قسم کی مضبوطی کے باوجود، ہر قسم کے منصب کی، طاقت کی، جسم کی، اعصاب کی مضبوطی کی تمام شکلوں کے پاس موجود ہوگی، لیکن ان کا دل اللہ پاک کے خوف سے اور مخلوق کی محبت کے اندر اللہ جل شانہ نرم فرمایا ہوگا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رات کو گشت کیا کرتے تھے، مشہور ان کی عادت مبارکہ کی عادت شریفہ تھی، اپنی ساری رعایا کے اوپر گھوما کرتے تھے. اس زمانے کا مدینہ منورہ تھا ہی کتنا مختصر سا تھا، ایک بستی تھی، ایک قصبہ تھا، چند ہزار نفوس کا یہ پورا شہر تھا، بستی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک مردم شماری ہوئی تھی تو اس زمانے میں مدینہ منورہ کی آبادی 1100 تھی. اس کے بعد بڑھ گئی ہوگی، چند ہزار تک ہو گئی ہوگی. تو گشت کر رہے تھے تو ایک عورت کی گود کے اندر بچے کو دیکھا تو بلبلا رہا ہے، رو رہا ہے. آپ نے اس عورت کو ناراض ہوئے کہ تجھے کیسی ماں ہے، تجھے بچے پہ رحم نہیں آتا، کیوں اس کو رلا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ دودھ مانگ رہا ہے. تو آپ نے کہا دودھ کیوں نہیں پلاتی اس کو؟ تو کہتی ہے کہ خلیفۃ المسلمین، عورت نہیں پہچانا کہ یہ کون ہے. کہا کہ خلیفۃ المسلمین نے، امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ وظیفہ اس بچے کا مقرر ہوگا، اس بچے کو وظیفہ ملے گا بیت المال سے جو ماں کا دودھ چھوڑ چکا ہو. جس کو ماں دودھ پلاتی ہے تو اس کی غذا کا بندوبست موجود ہے، اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. وظیفہ اس کو ملے گا جس کی ماں نے اس کو دودھ پلانا چھوڑ دیا ہو. تو کہتے ہیں اس لیے اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں. تو رو پڑے وہاں، کہنے لگے کہ اے عمر، تو نے کتنے بچوں کو رلایا ہوگا؟ اور اس نے کہا کہ اس کو دودھ پلا اور صبح میرے پاس آنا، میں اس کا وظیفہ جاری کروں گا. اور صبح آپ نے اپنا وہ حکم واپس کیا اور کہا کوئی اپنے بچے کو وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑائے. جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے گا، اب بچے کو دودھ چھڑانے پر وظیفہ نہیں دیا جائے گا. اتنی رحمدلی تربیت کے اندر ایک موقع کے اوپر کسی طرح گشت کر رہے تھے تو ایک خیمہ دیکھا جو اس سے پہلے نہیں نظر آیا تھا. وہاں کسی مسافر کا خیمہ، قریب گئے دیکھنے کے لیے خیمہ کس نے لگایا ہے. تو دیکھا تو ایک شخص باہر بیٹھا ہوا،
اس سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو اس نے کہا کہ میں جنگل سے، کسی آس پاس کے کسی جنگل کے ایسے علاقے کا نام لیا جہاں درخت بڑی کثرت کے ساتھ، کہ میں اس جنگل سے آیا ہوں اور امیر المومنین کے پاس جا رہا ہوں، رستے میں یہاں یعنی تھوڑے سے مدینہ سے باہر تھا، یہاں میں نے خیمہ لگایا ہے اور صبح جب ہوگی، جب وہ بیٹھیں گے مسجد کے اندر، تو میں صبح کے پاس جاؤں گا۔ اتنے میں خیمے سے کسی خاتون کے کراہنے کی آواز آئی، تو آپ نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں۔ تو کہا نہیں، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بیوی ہے میری خیمے کے اندر، اور اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے اور کوئی ہے نہیں، ہم تو مسافر ہیں یہاں، تو آپ فوراً وہاں سے چلے اور گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کی زوجہ پتہ ہے کون تھی؟ وہ ام کلثوم تھی، اور ام کلثوم کون ہے؟ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ الزہرا کی۔ تو آپ نے ام کلثوم سے کہا کہ ثواب کمانے کا موقع ہے تمہارے پاس، بڑے ثواب کی چیز تمہارے پاس آئی ہے۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا اس طرح مسافروں کا خیمہ ہے اور ان کی عورت جو ہے اس کو ولادت کا مرحلہ ہے، اگر تم اس کی جا کے خدمت کرو تو اللہ جل شانہ تم سے بڑے راضی ہوں گے اس کے اوپر۔ انہوں نے کہا میں بالکل تیار ہوں اس کے اوپر، آخر وہ کس گھر کی خاتون تھی؟ تو انہوں نے فرمایا لے لو اپنے ساتھ کچھ چیزیں، اور دونوں نے اپنے ساتھ جس طرح خواتین تیاری کرتی ہیں، کچھ آٹا لے لیا، کچھ گھی لے لیا، کچھ تھوڑی سی کھجوریں لے لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی کپڑے وپڑے لے لیے، اور جو ایک بچے کی ولادت میں کام آنے والا جو سامان دستیاب تھا وہ اپنے ساتھ لے لیے، اور آپ لے کر اسی خیمے کے اندر چلے گئے۔ کھانے کا سامان انہوں نے باہر رکھا، خود وہ خیمے کے اندر چلی گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے آگ جلائی، اس کے اندر گھی گرم کیا، گھی کے اندر آٹا ڈالا، آٹے کے اندر کھجور ڈالی جو عرب کا مشہور پکوان ہے، اس کو پکایا، اور اندر سے اتنے میں آواز آئی ام کلثوم کی، اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے کہ اس کو اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر وہ شخص چونک گیا، اس سے کہا کہ امیر المومنین، تو کہا کہ آپ نے کہا کہ ہاں میں عمر ہوں، اور آپ نے وہ خود وہ پتیلی اندر کر دی اور کہا کہ اپنی ام کلثوم سے کہا کہ یہ کھانا کھلاؤ اس خاتون کو، اس کو ضرورت ہے۔ اور جب انہوں نے پتیلی کھا کر آدھی واپس کی تو آپ نے اس دیہاتی کے سامنے رکھی، کہا کہ باقی تم کھاؤ۔ دیکھیں ایک پردیسی خاتون، اور اس خاتون کی ولادت کے اندر مدد دینے کے لیے گئی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور فاطمہ الزہرا کی بیٹی، اور وہ ان کے اس نہ جان نہ پہچان نہ کسی کو۔ کیا ہمارے گھروں کے اندر جو ملازم کام کرتے ہیں، جو ڈرائیور ہوتے ہیں، جو گارڈ ہوتے ہیں، جو چوکیدار، کیا کبھی ہم نے ان کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتے؟ ہم کبھی ان کی کسی ایسی مدد کے اندر ان کے ساتھ مدد کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے اخلاق ہی نہیں ہے، یہ ہمیں ملی نہیں، یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، یہ مناظر ہمارے نزدیک تو وہی جو ہمیں ایک طبقاتی نظام ہے کہ ہم اپنے آپ کو صاحب سمجھتے ہیں اور ان کو ملازم سمجھتے ہیں۔ تو صاحب ہوتے ہیں، ان کے گھر والے بھی صاحب کے گھر والے ہوتے ہیں، اور ملازم جو، لیکن عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں اور اتنے بڑی دنیا کے حکمران ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، رسول اللہ کے جانشین ہیں، اور گھر کے اندر بیٹی فاطمہ الزہرا کی بیٹی علی مرتضیٰ کی رسول اللہ کی نواسی ہے، اور یہ جوڑا ایک انجان جوڑے کی کیسے موقع کے اوپر مدد کر رہا ہے۔ تو یہ ایسے یہ جو چیزیں اللہ جل شانہ نے عطا فرمائی ان حضرات کو، یہ کسی جو درجات عطا فرمائے وہ صرف نمازوں اور تہجدوں اور ان چیزوں پر نہیں، ہر موقع پر اپنے اخلاق کو ان حضرات نے ایسے مظاہرے کیے کہ دنیا نے ان چیزوں کو دیکھا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانوں کے اندر بھی یہ چیز رہی۔ ایک واقعہ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دفعہ مدینہ سے باہر نکلے، ایک باغ کے اندر گئے۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، اور جعفر طیار بھائی ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا کے۔ تو عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ باغ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام، اور وہ کھانا کھا رہا ہے، کھانے کا اس کا وقت ہے، اس کی روٹی آئی گی۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک نوالا روٹی کا وہ خود کھاتا ہے، اور ایک نوالا اس کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اس کو ڈالتا ہے، پھر ایک نوالا اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور ایک نوالا کتے کو ڈالتا ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اس کے پاس جو کھانا اتنا آیا تھا جو اس کے لیے کافی تھا، آدھا اس نے خود کھایا، آدھا اپنے کتے کو کھلایا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب لگا، تو میں اس کے پاس گیا، عبداللہ بن جعفر کہتے تھے، میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، باغ کس کا ہے، تم کون؟
اس نے کہا کہ یہ بات حضرت عثمان غنی کی اولاد کا ہے، ان کے بچوں کا. عثمان غنی کی شہادت ہو چکی تھی. کہا کہ عثمان غنی کے بچوں کا ہے، ان کے وارثوں کا ہے، اور میں ان کا غلام ہوں. تو میں نے کہا کہ تمہیں میں نے عجیب معاملہ دیکھا اس کتے کے ساتھ تمہارا. تو کہا کہ میرا کئی سالوں سے میرا ساتھی ہے، اور جب وہ میرا ساتھی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ کھانے کے وقت میں بھی ہمارا ساتھ ہو. اگر ویسے وہ میرا ساتھی ہے تو کھانے کے وقت میں بھی اس کو میرے ساتھ ہونا چاہیے. تو میں نے کہا کہ تم اس کے لیے کوئی اور چیز کا بندوبست کر سکتے تھے، کوئی آس پاس سے کوئی ہڈی وڈی اٹھا کر کوئی اس کو دے دیتے، اپنی روٹی پوری کھا لیتے. تو اس نے کہا کہ مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اللہ کہے کہ جس کو میں کھلا رہا ہوں تو وہ جس کا کھانا میرے ذمے ہے تو وہ تو خود تو کھائے. اور کہا کہ اس جاندار آنکھ سے مجھے شرم آتی ہے. عجیب لفظ ہے، جاندار آنکھ سے، جس آنکھ میں اللہ نے جان رکھی ہے، مجھے اس سے بھی شرم آتی ہے کہ میں اس کو نہ کھلاؤں. یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں کھا رہا ہوں اور میں اس کو نہ کھلاؤں تو مجھے اس سے شرم آتی ہے. عبداللہ بن جعفر سادات کی اپنی شان، ان کی عجیب کیفیت ہوئی اس چیز کو دیکھ کر. تو گئے اور جا کر عثمان کے وارثوں سے ملے اور ان سے کہا کہ تم لوگوں سے میرا کام. کہتے ہیں یہ خاندان تھا، حضرات صحابہ نے اہل بیت کا بڑا احترام کیا، ہمیشہ بڑا ہی احترام کیا، اور ہمیشہ ان کو یبن رسول اللہ، یبن عم رسول اللہ، اس طرح مختلف ناموں سے پکارا. اے رسول اللہ کے بیٹے، اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، اے فلانے. تو کہا کہ میں جب وہاں گیا تو ان سے میں نے میرا تم سے کام ہے. تو میں نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں. میں کہا وہ جو تم لوگوں کا باغ ہے مدینہ سے باہر وہ مجھے بیچ دو. وہ بچے عثمان غنی کے بچے تھے، کہنے لگے کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے، آپ کو تحفہ پیش. تو میں نے کہا میں تحفہ نہیں لوں گا، میں جو خود مطالبہ کر کے لے رہا ہوں تو اس لیے میں اس کی قیمت ادا کروں گا، تو مجھے اس کی قیمت مجھ سے لو گے. تو میں انہوں نے جو قیمت بتائی، عبداللہ بن جعفر نے قیمت ادا کی. کہا اس میں ایک چیز اور بھی ہے. انہوں نے کہا کیا؟ کہا اس کے اندر ایک غلام ہے، اس باغ کی خدمت کا معمول، وہ بھی بیچ دو اس کے ساتھ ہی. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے پاس بہت پرانا ہے، بڑا بچپن سے ہمارے پاس ہے. آپ نے فرمایا نہیں وہ مجھے باغ کے ساتھ وہ بھی چاہیے. ان کے اقرار میں انہوں نے کہا جی وہ بھی ہم نے آپ کو اس کے ساتھ. یہ آئے اور اس غلام سے کہا کر کہ میں نے باغ بھی خرید لیا اور تمہیں بھی خرید لیا، اب یہ باغ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور یہ باغ تمہیں تحفے میں دیتا ہوں. انہوں نے عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ تم میں نے عرض کیا نا کہ خانوادہ نبوت کی تو پھر اپنی شان ہے. تو کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، باغ تمہیں تحفے کے اندر دیتا ہوں. وہ حبشی غلام ایسا عجیب و غریب کہنے لگا کہ آپ نے آزادی دے دی، اس سے بڑی چیز میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے. یہ باغ میں حضرت عثمان غنی کی اولاد پہ وقف کرتا ہوں، جن سے آپ نے لیا کہ انہوں نے میرے ساتھ ہمیشہ ایک کرم کا معاملہ کیا، میرے ساتھ ہمیشہ انہوں نے ایک اچھے طریقے کے ساتھ معاملہ کیا، یہ بات میں ان کو دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ صحابہ کے درمیان جو معاشرت تھی، جو صحابہ کے درمیان رہن سہن کا طریقہ تھا وہ ایسا تھا. جو معاملہ میں آپ سے کہتا ہوں اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے، جو معاملہ اس حبشی غلام کا اپنے کتے کے ساتھ تھا، کیا وہ معاملہ آج ہمارا اپنے ملازموں کے ساتھ ہے؟ آج ہمارا اپنے انسانوں کے ساتھ، وہ ہمارے غلام بھی نہیں ہیں، صرف ہمارے ملازم ہیں. ہمارے ساتھ دعوتوں کے اندر جاتے ہیں، ہم دعوتوں میں دیکھتے ہیں لوگ اندر کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، ڈرائیور گاڑیوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو کھانا ملتا بھی نہیں، بلکہ اکثر اوقات نہیں ملتا. اس کا کم لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملازموں غلاموں کے بارے میں، جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ. یہ کتنے گھر ہیں یہاں پر لوگ چوکیدار ہوتے ہیں، گارڈ باہر کھڑا ہے، سارا دن وہ باہر کھڑا ہے لیکن گھر سے اس کو کھانا نہیں ملتا. مزدوروں کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں دہاڑی پر لے کر آئے ہیں، کھانا تو اس کے معاہدے میں شامل نہیں، کھانا نہیں کھلاتے اس کو، حالانکہ گھروں کے اندر کیا کیا کچھ نہیں پکڑا ہو اور سب کچھ موجود ہوتا ہے، اللہ کا دیا بھی سارا کچھ ہوتا ہے، توفیق نہیں ہوتی. میں نام نہیں لیتا، میں نے آپ کو پہلے بھی سنا ہے، ایک بڑے ملک کے معروف آدمی ہے، معروف شخصیت ہے، سیاستدان. مجھے اچھی لگی ان کی بات، کہنے لگے کہ ہمارے گھر کے اندر نہ صرف یہ کہ سارے ملازموں کا کھانا پکتا ہے، بلکہ جتنا اس سیکٹر کے اندر ہے، فیٹ کے اندر رہتے ہیں، اس سیکٹر کے جتنے گارڈ ہیں، جتنے چوکیدار ہیں، جتنے باورچی ہیں، جتنے مالی ہیں، سب کو اجازت ہے کہ ہمارے گھر میں جو ملازموں کا کھانا پکتا ہے اور اچھا پکتا ہے وہ سب آ کر اس کو کھا سکتے ہیں. میں نے ویسے پوچھا میں نے کتنے لوگوں کا پکتا ہے، تو انہوں نے بلایا اپنے اس بندے کو، ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا کل کتنوں کو کھانا کھلایا؟ اس نے کہا 280 لوگوں کو کھانا کھلایا، اس پورے محلے سے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس محلے کے اندر، ٹھیک ہے یہ تو اس کی رحم دلی ہوئی، لیکن اس محلے میں کتنے گھر ایسے ہیں جو اپنے ملازمین کو کھانا نہیں دیتے اور خود کیا نعمتیں کھاتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خود کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ. یہ آپ کی وصیت.
فوت ہوتے ہوئے آپ نے دو لوگوں کے بارے میں جو آخری الفاظ ہیں الصلاۃ، نماز کے بارے میں، نماز کبھی نہ چھوڑو، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے غلام اور تمہارے ملازم یا تمہارے نوکر یا تمہارے رحم و کرم پر جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ساتھ وابستہ کر دیا، ان کے حقوق کے بارے میں، ان کے حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی کبھی بھی نہ کرنا۔ تو جو انسان یہ اسلامی اخلاق تھے، یہ ہمارے یہاں یہ نظام نہیں تھا کہ جس کے اندر ملازم الگ سمجھے جاتے ہوں، ان کے لیے ان کے موقعوں پر الگ بٹھائے جاتے ہوں، الگ ٹریٹ کیے جاتے ہوں، بلکہ صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو گئے تھے دمشق کے اندر، جس شان کے ساتھ گئے تھے بیت المقدس کی چابیاں دینے، تو کبھی خود اونٹ پر بیٹھتے، کبھی ان کا غلام بیٹھتا ہے، اور جب داخل ہو رہے تھے فلسطین میں تو عجیب بات یہ تھی کہ غلام کی باری تھی، بس باری باری چل رہے تھے، یہ نہیں فرمایا، لیکن اگر اتنی بات ہوتی تو کہتے اس سے کہ بھائی تو ذرا اپنی باری چھوڑ دے، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، کافروں کے ساتھ معاملہ ہے، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، آگے وہ کھڑے ہیں، میری پوزیشن کا سوال ہے، تو مجھے کم سے کم اونٹ پر بیٹھنے دو یا گھوڑے پر بیٹھنے دو۔ یہ نہیں کیا، نکیل پکڑی گئی اور آ رہے ہیں۔ آگے جو صحابہ تھے ان میں سے کچھ حضرات نے اس بات کو محسوس کیا، کہا بالمؤمنین آگے تو ہمارا معاملہ غیر مسلموں کے ساتھ، آپ کا وقار، آپ کی عزت، آپ کا احترام، اور وہ اس طریقے کے ساتھ جس ہولیے میں آپ تشریف لائے تھے، قیامت لگے ہوئے تھے اور دھول سے پاؤں اٹے ہوئے تھے اور خود چلا رہے ہیں، اور دوسرا بندہ، عجیب الفاظ آپ پہچان گئے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز میری شان کے خلاف ہے، یہ میری عزت کے خلاف ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ یاد رکھو اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں ان سواریوں اور مال و منال پر عزت نہیں دی، ہماری عزت اللہ نے اسلام کے ساتھ جوڑی ہے۔ جب تک ہم اسلام کے اوپر قائم ہیں ہماری عزت اللہ قائم رکھے گا، اور جب ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو چاہے ہم جتنے بھی حشم و قدم کا مظاہرہ کریں، اللہ پاک ہمیں ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اور آج دنیا میں ایسا ہو رہا ہے، ہمارے حکمرانوں کے ٹھاٹ میں تو کوئی کمی نہیں ہے، ان کے پروٹوکول میں تو کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دنیا میں عزت ہے۔ یہ جس ٹھاٹ کے ساتھ دنیا کے دوروں پر جاتے ہیں کوئی بھی نہیں ہوتا اس طرح سے۔ یہ غریب ملکوں کے حکمرانوں کا پروٹوکول سب سے زیادہ ہوتا ہے، سب سے زیادہ ان کے ٹھاٹ ہوتے ہیں، سب سے مہنگی جگہوں میں یہ ٹھہرتے ہیں، سب سے زیادہ گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، اور اس سارے ٹھاٹ کے ساتھ ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ کشکول ہوتا ہے، گئے مانگنے کے لیے ہوتے ہیں۔ میں نے مغربی صحافیوں کے انٹرویو دیکھے، ان کی رپورٹس، وہ کہتے ہیں ہم حیران ہیں کہ بھکاری اس شکل کے اندر بھی آتے ہیں کہ ہمارے ملکوں میں آتے مانگنے کے لیے، اور ان کے قرض و فر تو دیکھیں کس طرح کے ہوتے ہیں، اور اپنے عوام کے پیسے پر، اپنے ٹیکس دینے والوں کے پیسے کے اوپر اتنی عیاشی کے ساتھ ان جگہوں پہ آتے ہیں۔ عزت نہیں ہے۔ عمر فاروق کی بات آج ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ایک بندہ اگر اللہ جل شانہ کے دین کے اوپر ہے، اگر وہ، میں کہتا ہوں اس کے اندر ہمیں افغانستان کے طالبان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس قندھار کے گوریا نشین کو، غلام عمر کو اللہ پاک نے کیسی عزت دنیا کے اندر دی تھی، جس کے سر کندھے پر ایک چادر تھی۔ آج بھی امریکہ جھک مار کر ساری شرائط اپنی چھوڑ کر پاکستان سے منت سماجت کر رہا ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پہ بٹھاؤ۔ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے؟ پاکستان کے پاؤں پڑا ہوا ہے کہ آپ لوگ ان پر، آپ کا اثر چلتا ہے، آپ کی بات چلتی ہے، آپ کے پڑوسی ہیں، ان کو ہمارے ساتھ مذاکرات کی میز پر بٹھاؤ، ہم سے بات کریں۔ یہ ہم سے لڑتے کیوں؟ ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ہم سے اپنا ملک چھڑانا چاہتے ہیں، ان کا ملک چھوڑ دیتے ہیں، لیکن بات تو کریں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ جل شانہ ہمیشہ خودداروں کو اور دین پر چلنے والوں کو اور دین کی عزت کو عزت سمجھنے والوں کو دنیا کے اندر معزز کرتا ہے، اور جو اپنی عزت کو کسی اور چیز کے ساتھ وابستہ سمجھے گا کہ اس ذریعے سے مجھے اللہ پاک عزت دے گا، اللہ پاک وہ چیز دے دے گا، عزت نہیں دے گا، اسی چیز کے اندر اس کو اللہ پاک ذلیل فرمائے گا۔ اور اس کے نمونے اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحابہ والے اخلاق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں ان جیسے اوصاف سے ہماری طبیعتوں کو مزین فرمائے، اور ایسے لوگ اور ایسے حکمران عطا فرمائے جن کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر اس زمانے کے باوجود ان اوصاف کی کوئی جھلک، کوئی رمق اللہ پاک اس امت کو دکھائے۔ وآخر دعوانا